فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ امامیہ کا اعتقاد، صفحہ نمبر 106۔ پارٹ نمبر 13 میں ایمان باللہ کا 5واں فائدے تک بیان ہو چکا ہے۔ پارٹ نمبر 14 کا آغاز ہم ایمان باللہ کا 6واں فائدہ سے کریں گے۔ ایمان باللہ کا 6واں فائدہ، ایمان باللہ سے بزدلی اور کمزوری دور ہوتی ہے اور شجاعت و شہامت ایسی صفات جلیلیہ پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بزدلی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور مال کے ساتھ محبت، دوسرا یہ خوف کہ یہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کرنے کی طاقت الہی اشیاء میں ہے جو بطور آلہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں خوفوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مومن باللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ مال و اولاد محض چند روزہ دنیا کی زینت ہیں، یہ خود فانی اور اس کی محبت بھی فانی ہے۔ سورہ کہف کا حوالہ اس لیے وہ اپنی محبت کا مرکز لازوال شے کو قرار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ نیز وہ یقین رکھتا ہے دنیا کی حیات بہرحال مستعار ہے جسے دوام اور پائیداری حاصل نہیں۔ سورہ جمعہ موت سے مفر نہیں۔ سورہ نساء اس لیے وہ فطری طور پر خواہش کرتا ہے کہ کیوں نہ جان قربان کر کے وہ دائمی و ابدی زندگی حاصل کی جائے جسے فنا و زوال نہیں ہے۔ سورہ آل عمران، رہا دوسرا خوف تو مومن یقین کامل رکھتا ہے ان چیزوں میں ہلاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اگر خدا کا اذن نہ ہو تو یہ تمام طاقتیں کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ سورہ بقرہ کا حوالہ اور سورہ آل عمران، اس لیے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر ڈرتا ہے تو محض خدا سے۔ سورہ آل عمران، وہ جانتا ہے اس یقین و ادخان کا نتیجہ ہے وہ اپنی جان اور اپنا مال سب خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ سورہ توبہ، اس کی موت و حیات بس خدا کے لیے ہو جاتی ہے۔ ایمان باللہ کا 7واں فائدہ، اس ایمان سے حرص و حوث اور حسد ایسے صفات رذیلیہ دور ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ قناعت و استغفا ایسے صفات جمیلیہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ پائی میں نے استغفا میں معراج مسلمانی۔ جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رزق قدرت کاملہ کے ہاتھ میں جسے جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے، سورہ رعد کا حوالہ ہے، تو وہ اس کے حصول کے لیے ذلیل اور ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ باعزت طریقے سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور جو کچھ کم یا زیادہ مل جاتا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ سورہ آل عمران، عزت و ذلت خدا کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ سورہ آل عمران کا حوالہ ہے، وہ جانتا ہے کہ عزت و ذلت اور رزق کی وسعت یا تنگی وغیرہ امور میں جو باہمی اختلاف و توافت پیدا ہوتا ہے وہ خدا نے کئی مصالح و
حکم کے پیش نظر اس نظام میں خود جاری فرمایا ہے۔ اسے انسان نہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ نساء کا حوالہ ہے۔ ایمان باللہ کا 8واں اخلاقی فائدہ۔ ایمان باللہ سے تعدن کو یہ فائدہ ایمان باللہ سے تمدن کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس عقیدے سے افراد میں پاکیزگی اور پرہیزگاری اور احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اور قانون کی پابندی اور باہمی نظم و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور تمام افراد ایک سلک میں منسلک نظر آتے ہیں۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے خدا کی وسیع و عریض مملکت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ سورہ بقرہ کا حوالہ ہے۔ اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پر اس کی کوئی حرکت یا سکون مخفی و مستور نہیں ہے۔ سورہ آل عمران۔ وہ خدا کو علیم بذات الصدور سمجھتا ہے اور یہ ادغان بھی رکھتا ہے کہ ایک دن ضرور اس نے بارگاہ ایزدی میں حاضر ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کا حوالہ ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں خدا بڑا غفور و رحیم ہے وہاں اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ سورہ بروج۔ تو اس سے اس کے اعمال و اذہان کی پاکیزگی اور سیرت کی بلندی پندار و کردار میں ہم آہنگی پر جو کچھ اثر مرتب ہوتا ہے وہ یکساں راچہ بیان کا مصداق ہے۔ خداوند عالم کی کنہ حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اسے ثابت کرنا مقصود تھا کہ صانع عالم کی اس قدر اجمالی فطرت بدیہی و فطری ہے کہ اس عالم کا ایک قادر و علیم صانع اور خالق حکیم موجود ہے جس سے بعنوانہ تعالیٰ بطریق احسن و اکمل ہم عہدہ برا ہو چکے ہیں، والحمدللہ علی احسانہ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس ذات ذوالجلال کی کنہ حقیقت تک رسائی حاصل کرے تو محقق شیخ بحائر علیہ رحمہ اپنے رسالہ اعتقاد الامامیہ میں تحریر فرماتے ہیں، خداوند عالم کی کنہ ذات تک عقول و افکار کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے بھی اپنے رسالہ اعتقادیہ لیلیہ میں افادہ فرمایا ہے، خدائے عز و جل کی ذات یا صفات کی اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں انبیاء اعظام اور اوصیاء کرام بھی بارگاہ قدس میں اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں انبیاء اعظام و اوصیاء کرام بھی بارگاہ قدس میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حق بھی یہی ہے کہ حریم خالق کی ذات تک مخلوق کے عقول و اوہام کی رسائی ناممکن و محال ہے، اور خداوند عالم کی کنہ حقیقت کی معرفت ممتنع عین التراب و رب الارباب، یعنی چہ نسبت خاک رب عالم پاک۔ اس سلسلے میں خود ارشاد قدرت ہے کہ لوگ خداوند عالم کی ذات کا احاطہ علمی نہیں کر سکتے۔ ادعیہ مبارک میں وارد ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دعائے مشلول۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم کی حقیقت عقول و افہام کی دسترس سے اسی طرح بلند و بالا اور پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے مخفی و مستجب ہے، اور عالم بالا کی مخلوق اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح تم اسے تلاش کرتے ہو۔ سید الموحدین حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مدح و ثنا تک بولنے والے نہیں پہنچ سکتے، اور نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں، اور نہ کوشش کرنے والے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اسے بلند ہمتیں درک نہیں کر سکتی، اور نہ ہی عقل و زیرکی کی گہرائیاں اس کی کنہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں، نہ اس کی تعریف کے لیے سرحد موجود ہے، اور نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے کوئی دقت اور انتہا کے لیے کوئی مدت ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعائے تحمید میں فرماتے ہیں،
سب حمد و ثنا اس خدائے جل جلالہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آخر نہیں۔ وہ اتنا اجل و عرفہ ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں سے دیکھنے سے قاصر، اور وصف کرنے والوں کے عقول و اوہام اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہے۔ نیز جناب دعائے دوشنبہ میں فرماتے ہیں، زبانیں اس کی انتہائی توصیف کرنے سے عاجز اور عقلیں اس کی حقیقی معرفت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، شرح اصول کافی، جو شخص اپنے عقل یا وہم یا خیال میں خدا کی ذات کا کوئی خیالی تصور قائم کرے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ذہن میں آ جائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے، مگر خدا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ بھلا میں خداوند عالم کو کیفیت چوگنگی کے ساتھ کس طرح متصف کر سکتا ہوں، حالانکہ خدا نے ہی کیفیت کو پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کیفیت بن گئی، اور اسی کے بنانے سے ہم نے کیفیت کو پہچانا، لہٰذا خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیوں کر متصف ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، خدائے قدوس کی عظمت و جلالت کا اندازہ اپنی ناقص عقل سے نہ لگاؤ ورنہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چونکہ حقیقت خداوندی تک رسائی حاصل کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہ تھا، بلکہ اس کی ذات میں غور و غوص کرنے سے ضلالت اور گمراہی کا شدید خطرہ تھا۔ اسی لیے پیشوان دین نے اس سلسلے میں مزید غور و غوص کرنے کی ممانعت فرما دی ہے، چنانچہ اس مضمون کی متعدد روایات اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام نیز انہی بزرگوار سے مروی ہے، فرمایا، اللہ سبحانہ کی کنہ ذات میں غور و فکر مت کرنا، ہاں جب تم اس کی عظمت و جلالت دیکھنا چاہو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و تأمل کرنا۔ مخلوق خدا میں جس قدر چاہو گفتگو کرو، مگر خداوند عالم کی ذات کے متعلق کلام نہ کرو، کیونکہ اس کی ذات میں گفتگو کرنے والے کو حیرانی و پریشانی میں اضافے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا، ہر شے میں گفتگو کرو مگر خداوند عالم کی ذات کے بارے میں کلام نہ کرو۔ نیز انہی حضرت سے بھی یہ بھی مروی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ کی کیفیت میں غور و فکر کرے گا وہ کس طرح ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ ان الی ربک المنتہی کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جب سلسلہ کلام خدائے رحمان تک پہنچ جائے تب فوراً خاموش ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرہ ہے، اور وہ منزہ و مبرہ اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، خلاصہ یہ کہ سورہ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے حبیب کہہ دو، اللہ ایک ہے، وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے، اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ از عیون اخبار الرضا، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا، خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مباحث توحید میں بہت غور و تعمق سے کام لیں گے۔ اس لیے اس نے سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی چند آیتیں علم بذات صدور تک نازل کر دیں، لہٰذا اب جو شخص اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 2۔ جناب حشام روایت کرتے کہ ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا،
ان اللہ تعالیٰ ماہو کہ خداوند عالم کیا ہے. فرمایا وہ ایک شے ہے مگر وہ سری شے سے مگر دوسری اشیاء سے مختلف ہے. اس کو شے کہنے سے میری مراد یہ کہ وہ حقیقت شے کے اعتبار سے فی الحقیقت شے ہے اور موجود ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، اور باقی اشیاء کا وجود بوجہ امکان عارضی ہے. نہ وہ جسم ہے اور نہ صورت، نہ وہ ظاہری حواس سے محسوس ہوتا ہے اور نہ باطنی حواس سے محسوس ہو سکتا ہے، اور نہ حواس خمسات اسے اور نہ حواس خمسہ سے اسے درک کیا جا سکتا ہے، نہ وہم اس کا احاطہ کر سکتے اور نہ زمانوں کا گزرنا اس میں کسی قسم کا نقص یا تغیر پیدا کر سکتا ہے. بہار جلد نمبر 2 بحوالہ احتجاج. افتح بن یزید جرجانی بیان کرتے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کم از کم معرفت خداوندی کس قدر ضروری ہے. توحید شیخ صدوق. فرمایا یہ اقرار کرنا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور نظیر ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. کوئی شے اس کی مانند نہیں ہی ہے کوئی شے اس کے مانند نہیں ہے. خداوند عالم کی کنہ حقیقت تک انسانی عقل و فہم کی رسائی نہ ہو سکے گی. ابن ابو الحدید معتزلی نے بہت صحیح تصویر کشی کی ہے. اے عجوبہ کائنات، تیرے متعلق عقل و فکر درماندہ ہو گئے ہیں. تو نے صاحبان عقل کو متحیر اور عقول و افہام کو پریشان کر دیا ہے. میں جب بھی اپنے جواد فکر کو مہمیز کر کے اسے تیرے بارے میں ایک بالشت آگے بڑھاتا ہوں تو وہ الٹے پاؤں اندھا دھند 1 میل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں پاتا. اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے جو جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے. جو شخص ذات خداوندی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے وہ جاہل ہے، اور جو ایسے سوال کا جواب دے وہ مشرک ہے. جو شخص حقیقت ایزدی کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ ملحد ہے. بقدر ضرورت اپنے خالق کو نہ پہچانے وہ کافر ہے. از تحفہ امامیہ در حقیقت مذہب شیعہ. شیخ سعدی نے بھی اس مطلب کو اپنے مخصوص انداز میں یوں ادا کیا ہے. عقلاً بھی یہ بات مسلم ہے کہ کسی چیز کی حقیقی معرفت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی جنس و فعل معلوم ہو، اور جس ذات والا صفات کی کوئی جنس و فعل ہی نہ ہو تو پھر بھلا اس کی حقیقی معرفت کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے. بہرحال ہم شکار معرفت کردگار کے سیادوں کو یہ مشورہ دے کر اس بحث کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اپنا وقت عزیز ضائع نہ کریں. محقق شیخ بہائی علیہ رحمہ اپنی کتاب اربعین میں بذیل شرح حدیث دوم فرماتے ہیں معرفت خداوندی حاصل کرنے سے مراد یہ کہ طاقت بشری کے مطابق اس کے صفات و کمالات پر اطلاع حاصل کی جائے، لیکن جہاں تک اس کی اصل ذات کی حقیقت معلوم کرنے کا تعلق ہے، غیر تو بجائے خود ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں جناب سید البشر کا ارشادی کافی ہے کہ بار الہ ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے. صفات ثبوتیہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی شے کی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شے کے صفات کی معرفت حاصل کی جائے. اس طرح موصوف کی خود بخود فی الحمد معرفت حاصل ہو جاتی ہے. یہاں اگر ہم اس طریقہ کار سے معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ اندو تحقیق خداوند عالم کی صفات حقیقیہ یعنی صفات ذات، نہ صفات نسل اس کی عین ذات ہے، نہ کہ ذات بر ذات، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں سلسلہ دین کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے، اور کمال معرفت اس کی تصدیق، اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے، اور کمال توحید اس کے لیے اخلاص ہے، اور کمال
اخلاص صفات زائدہ کی نفی کرتا ہے، اور کمال اخلاص صفات زائدہ کی نفی کرنا ہے، کیونکہ ہر صفت شہادت دیتی کہ وہ موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ پس جس شخص نے صفات زائدہ سے خدا کی توصیف کی، اس نے خدا کا ساتھی قرار دیا، اور جس نے ساتھی قرار دیا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی وہ اس کے لیے جز کا قائل ہو گیا، اور جو جز کا قائل ہوا وہ در حقیقت اس ذات کا جاہل اور اس سے بے خبر ہے جو اس سے بے خبر ہے۔ اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ قرار دیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اس کی حد بندی کر دی اس نے اسے شمار کر دیا، اور جس نے اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی چیز کے اندر تصور کیا، اور جس نے یہ کہا وہ کس چیز پر ہے اس نے دیگر مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا۔ نہج البلاغہ۔ جناب کے ان کلمات شریفہ میں توحید کے بہت سے معارف و حقائق بیان کر دیے گئے ہیں، مگر یہاں یہ ارشادات طریفہ کے نقل کرنے سے ہمارا مقصد صرف صفات زائدہ بر ذات کی نفی پر استشہاد کرنا ہے۔ صفات ذات اور صفات فعل کی تعریف اور ان کا باہمی فرق ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے، جہاں حضرت مصنف والعالم اس مسئلے کا ذکر کریں گے۔ اس اتحاد کا مطلب یہ کہ یہاں ذات و صفات میں اثنیت و ودیت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اثنیت و ودیت نہیں ہے کہ ذات اور ہو اور صفات اور، بلکہ جو آثار و نتائج بالعموم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں وہ یہاں خود ذات واجب الوجود سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ذات بھی ہے اور صفات بھی، اس لحاظ سے وہ ذات بھی ہے اور صفت بھی۔ اسی ذات واحد و یکتا کو مظہر آثار علم ہونے کی بنا پر عالم، اور مظہر آثار قدرت ہونے کی وجہ سے قادر، اور مظہر آثار حیات ہونے کے اعتبار سے حی، اور مظہر آثار سماعت ہونے کے باعث سمیع کہا جاتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس، بنابراین کوئی لمحہ بھی ایسا متصور نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کی ذات ان صفات کمالیہ سے خالی و عاری ہو، بخلاف ممکنات کی صفات کے کہ وہ ذات بر ذات ہوتی ہے، یعنی ان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت ان میں نہ علم ہوتا ہے، نہ قدرت، نہ حیات، نہ سماعت، نہ بصارت۔ بعد میں جب علم آیا تو عالم کہلائے، اعضاء میں توانائی آ گئی تو قادر بنے، نیستی سے نکل کر عرصہ ہستی میں قدم رکھا تو حی قرار پائے، مگر ذات احدیت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توحید شیخ صدوق کتاب کا حوالہ ہے، ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عین علم تھا، حالانکہ ابھی معلوم وجود موجود نہ تھا، وہ عین سمیع و بصر تھا، حالانکہ ابھی سننے اور دکھائی دینے کے قابل کوئی چیز موجود نہ تھی، وہ ہمیشہ سے عین قدرت تھا، حالانکہ ابھی کوئی مقدور و آثار قدرت کو قبول کرنے والا نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم وجود موجود ہوا تو علم اس پر پوری طرح منطبق ہوا، اور سمع مسموعات پر، اور بصر مبصرات پر، اور قدرت مقدورات پر واقع ہوئی۔ برادران اسلامی نے یہاں اس صحیح مسلک کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا، وہ ذات و صفات میں علیحدگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ فاضل شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل طبع ایران صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے، یعنی ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت و حیات و ارادہ اور سمع و بصر کے ذریعہ عالم و قادر، حی و مرید اور صحیح و بصیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذات علیحدہ اور صفات علیحدہ ہیں۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس نظریہ فاسدہ کی بڑی شدومت کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ حسن بن خالد بیان فرماتے ہیں،
بحار الانوار جلد نمبر 2۔ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عالم و قادر و حی و قیوم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ فرزند رسول کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت، حیات و قدم اور سماع و بصر کے ذریعے عالم و قادر، حی و قیوم، حی و قدیم اور سمیع و بصیر ہے۔ آن جناب نے فرمایا جو شخص اس کا قائل ہے اور اسے اپنا دین قرار دیتا ہے، اس نے گویا خدا کے ساتھ اور بہت سے معبود بنا لیے ہیں اور اس سے ہماری ولایت کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا خداوند عالم ہمیشہ سے بذات ہی عالم و قادر، حی قدیم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ مشرک اور تشبیہ دینے والے لوگ جو کچھ کہتے ہیں خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے، اس نظریے کی اجمالی رد تو کلام معصوم میں آ گئی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر صفات باری کو ذات بر ذات تسلیم کیا جائے تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ صفات ہمیشہ اس میں ہوں گی یا بعد میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں تعدد قدمہ لازم آئے گا، یعنی جتنی صفتیں مانی جائیں گی اتنے ہی اور قدیم ماننے پڑیں گے، اور جو قدیم ہونے میں خدا کے شریک ہوں گے، حالانکہ قدیم ایک ہی ہے۔ اور دوسری صورت میں دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ اول یہ کہ اس کی ذات محل حوادث قرار پائے گی، اور یہ واضح ہے کہ جو ذات محل حوادث ہو وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ اس سے لازم آئے گا کہ وہ ان صفات کے پیدا ہونے سے پہلے ان صفات حمیدیہ سے عاری ہو، یعنی نہ عالم ہو اور نہ قادر، نہ حی اور نہ سمیع و بصیر۔ جو ذات ایسی ہو وہ ناقص ہوگی اور اپنی تکمیل میں محتاج غیر، لہٰذا ایسی ذات معبود و مسجود اور واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بنابراین ماننا پڑے گا کہ صفات کمالیہ حقیقہ عین ذات ہے، نہ ذات بر ذات، اور هو المقصود۔ اس تمام طویل و سمع خراشی کا خلاصہ یہ نکلا کہ صفات کے ذریعے سے بھی ذات باری کی کنہ حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب یہ صفات عین ذات ہے تو یہ نتیجہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے کہ جس طرح ذات کی کنہ تک ہماری عقول اور افہام کی رسائی ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان صفات کی تہ تک بھی رسائی محال ہے۔ ہاں، مختلف مظاہر صفات جلال و جمال کو دیکھ کر ان کے موصوف با کمال کا اجمالی تصور ضرور ہو جاتا ہے، اور یہی مقدار معرفت ہمارے لیے کافی بھی ہے۔ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق سے ایک اور امر بھی واضح و آشکار ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود اور بے شمار ہیں، کیونکہ جب یہ محقق و مبرہن ہو گیا کہ اس کی صفات حقیقیہ عین ذات ہے اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی صفات بھی یقیناً غیر محدود اور غیر منحصر ہوں گی۔ علاوہ بری اور دو طریقے سے بھی اس مطلب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اولاً اس طرح کی ان صفات کا ثبوت موجب کمال اور ان کی نفی باعث نقص ہے، اور چونکہ خداوند عالم ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے، لہذا صفات کمال غیر محدود ہوں گی۔ ثانیاً اس طرح کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو صفات ثبوتیہ کی بازگشت صفات سلبیہ کی طرف ہوتی ہے، جیسا کہ علماء محققین کی تحقیق ہے، اور حضرت مصنف علام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جیسا کہ دوسرے باب میں بیان ہوگا۔ ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا کہ ذات احدیت کی طرف صفات ذاتیہ کی کنہ حقیقت تک بھی ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے عقول، افہام و علم و قدرت باری اور اس کی حیات اور سمع و بصر وغیرہ صفات جلیلیہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا ان صفات کے
اس بات سے در حقیقت مقصودانہ صفات کے ازداد کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ اور چونکہ آدام و اسلوب غیر محدود اور غیر متناہی ہیں، اس لیے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ بھی غیر محدود ہوں گی۔ جو کچھ کتاب کلامیہ میں مشہور ہے وہ یہ کہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور اسی طرح صفات سلبیہ بھی 8 ہیں۔ غالباً سب سے پہلے جناب محقق طوسی علیہ رحمہ نے تجرید میں یہ نظریہ قائم کیا، اور پھر حضرت علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کلامیہ میں اس کی تائید و تجدید فرمائی، اور اس طرح رفتہ رفتہ اسے شہرت عامہ حاصل ہو گئی۔ باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے صرف 8 صفات پر انحصار کی وجہ، باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے اس انحصار کی بظاہر 2 وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ ان حضرات کا مقصد صرف صفات ذات حقیقیہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ دیگر صفات مثل خالق اور رازق وغیرہ جو صفات اضافیہ محضہ اور صفات فعلیہ ہیں، ان کا بیان کرنا مقصود نہ تھا۔ دوم یہ کہ عند المتعامل دیگر تمام صفات کی بازگشت انہی 8 صفات کی طرف ہوتی ہے۔ یہی صفات اصول اور مرکزی صفات ہیں، بلکہ اگر مزید غور و تأمل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات کی بازگشت فقط 2 صفات علم و قدرت کی طرف ہوتی ہے۔ بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ دقت نظر سے کام لیا جائے تو تمام صفات کی بازگشت واجب الوجود کی طرف ہے، جیسا کہ حضرت شہید ثانی علیہ رحمہ کی تحقیق انیق ہے۔ خدا تعالیٰ کی معرفت کی بابت اتنا اعتقاد رکھنا کافی کہ وہ واجب الوجود اور عالم و قادر ہے، بلکہ اس سے اس قدر عقیدہ رکھنا ہی کافی کہ وہ واجب الوجود ہے۔ علماء محققین نے اس مقام پر پوری داد تحقیق دی ہے اور بڑے شد و مت کے ساتھ صفات باری کا غیر محدود ہونا ثابت کیا ہے۔ بالخصوص فقیہ نبیہ حکیم الاسلام جناب شیخ محمد حسین علیہ کاشف الغطا مرحوم نے الذین والسلام میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ بہر کیف ہم بھی ذیل میں چند صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کے ثبوت پر چند اجمالی دلائل و براہین بھی پیش کریں گے۔